مسجد اسماعیل آفیشیل، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، حكاية عن قول شعيب عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، عز و شان، بزرگی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و سزاوار ہے، رب کائنات کے لیے زیبا و مناسب ہے۔ جس رب کائنات نے ہمیں اچھے کام کرنے، نیک کام کرنے، بھلائی کے کام کرنے کی توفیق بخشتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنے، غلط کاموں سے دور رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، دیکھیے، دنیا میں بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جس کو توفیق دیتا ہے وہی لوگ نیک کام کر سکتے ہیں۔ جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جس کی زندگی میں نیکیوں کی توفیق نہیں رکھے، وہ لوگ اچھے کام نہیں کر سکتے، بھلے کام نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں، ہمارے ارادے، ہماری کوشش بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی توفیق ہے۔ یہ ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ میری کوشش سے ہوا، میری محنت سے ہوا، میرے ارادے سے ہوا، تو پھر ہمارے اندر ایک قسم کا تکبر ہوگا، پھر ہمارے اندر ایک قسم کی خود پسندی ہوگی، پھر ہم لوگ خوش ہو جائیں گے، اپنے بارے میں زیادہ سمجھ لیں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس سے انسان کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اس سے انسان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ایمان رکھنا ہے یا جاننا ہے یہ کہ اللہ کی توفیق سے انسان نیک کام کرتا ہے، اور یہی چیز اللہ نے قرآن و حدیث میں، اللہ نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی جگہوں پر بتائی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ۔ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی آپ پر، تو تم میں سے کوئی بھی آدمی نیک نہ ہوتا، تم میں سے کوئی بھی آدمی پاک نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے نیک بناتا ہے، جسے چاہے پاک کرتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اچھا بناتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ مشرک ہیں، شرک میں، بدعتوں میں، گناہوں میں، فحش کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو چن کر، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا بنایا۔
کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا، بدعت سے دور رہنے والا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے اور دیگر کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یقیناً اس توفیق اللہ کی ہی توفیق کا یہ نتیجہ ہے، اور اس پر ہمیں رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے۔ دیکھیے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جو بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے، بہت بڑے نبی تھے، رسول تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ اے لوگو، میں صرف آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، میں آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں آپ کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جتنی میری طاقت ہے، میری استطاعت ہے، اس کے مطابق، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے اس چیز کی جو توفیق ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ نبی بھی یہ کہتے تھے کہ اگر آج ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ دراصل اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے رب سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا۔ دیکھیے نیکی کی توفیق کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے اور میرے خاندان والوں کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور ہم کو نماز قائم کرنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق مانگتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے سب سے برگزیدہ بندے اور سید الانبیاء، سب سے بڑے افضل بشر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھو نیکی کی توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور مجھے تو برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بڑے تفصیل سے بتایا۔ سلیمان علیہ السلام جب ایک مرتبہ چونٹیوں کے پاس سے گئے، چونٹیوں کے پاس سے گزرے، تو چونٹیوں نے کہا کہ اے چونٹیوں تم اندر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کا لشکر تم کو رون ڈالے۔ تو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام ہنستے ہیں، اور ہنس کر یہ جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل کیا، جو نعمتیں اے اللہ تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اس کی شکر گزاری کی اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، اور اسی طرح نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے نیک کام جس سے تو اے اللہ راضی ہو۔ دیکھیے نیکیوں کی توفیق بھی سلیمان علیہ السلام اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو یہ جو نیکی کی توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خیر اور فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کام میں لگاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں لگاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، تو اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے موت سے پہلے۔ تو معزز حاضرین، آپ ان تمام دلائل سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ نیکی کی توفیق میں ہمارے ارادے، ہماری محنت اور ہماری کوشش بعد میں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سب سے پہلے ہے۔
جیسا کہ ہم لوگ مشہور دعا ہے ہم لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو جنت کا خزانہ کہا گیا، اللہ کے نبی نے اس کو جنت کا خزانہ کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اے اللہ میری زندگی میں جو بھی خیر یا جو بھی کام کرنے کا تصرف میں رکھتا ہوں، جو بھی کام آج میں کر سکتا ہوں، تو اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، اور یہ جو طاقت ہے، یہ جو قوت ہے، یہ جو استطاعت مجھے ملی ہے، اے اللہ وہ تیری طرف سے ہے۔ یہی اس کا مطلب ہے۔ انسان ہر وقت ہر دن یہ دعا پڑھتے رہتا ہے اور اس کا یہی مطلب ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، چاہے رمضان میں ہو، رمضان کے علاوہ ہو، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ ہماری یہ نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی ایک علامت علماء نے یہ بتائی کہ الحسنۃ بعد الحسنہ، انسان اگر نیکی کرتا ہے، نیکی کے بعد مزید نیکی کی اس کو توفیق ملتی ہے، بھلائی کرتا ہے، بھلائی کے بعد مزید اچھے کام کرنے کی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ انسان مسلسل اچھے کام کرتے رہتا ہے تو سمجھ لو کہ ہمارے پرانے نیک کام، پرانے اعمال صالحہ قبول ہو گئے ہیں، اور یہ ہمارے قبولیت کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے، متقیوں کی عبادتوں کو، متقیوں کے کاموں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس آیت پہ غور کرو۔ ایک مرتبہ عامر بن عبد القیس، یہ بہت مشہور تابعی تھے، یہ مرنے کے قریب تھے، آخری سانسیں چل رہی تھی ان کی، خوب رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ تو اتنے نیک ہیں، اتنے برگزیدہ ہیں، اتنے صالح ہیں، اتنے اچھے ہیں، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کی یہ آیت یاد آ گئی، انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تعالی متقیوں کی نیکیوں کو، متقیوں کی عبادت کو، متقیوں کے اعمال صالحہ کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی میرے اعمال کو برباد کر۔ ہم کیا ہے، چھوٹی نیکی کر لیتے ہیں، چھوٹا کام کر لیتے ہیں، کبھی کیا نماز کو چلے گئے، کبھی کیا مسجد کو آ گئے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہم بہت بڑے آدمی ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو تکبر ہے، یہ خود پسندی ہے، یہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومہ، انسان جو عمل کرتا ہے ان اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ اگر کوئی کام پسند ہے اللہ کو تو وہ کون سا کام ہے؟ ادومہ، جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے، جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن مسجد کو آ گئے دوسرے دن نہیں آئے، دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لیے، 3 نمازیں چھوڑ دیے، جمعہ کو آ گئے باقی دنوں میں نماز چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی آدمی کے عمل کو پسند کرتا ہے جو اپنی نیکی کو، اپنے عمل کو ہمیشہ کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کہ انسان ہمیشہ نیک کرتے رہنا، انسان ہمیشہ اچھے کام کرتے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمارے نیکیوں کو برباد کر دے۔ دیکھیے ہم لوگ جو نیکیاں کیے، ہم کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ ہم لوگ جو نیکی کر رہے ہیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہماری کس نیکی کو قبول کر رہا ہے، کس نیکی کو رد کر رہا ہے۔ ہم نماز میں کرتے ہیں تو پوری دنیا میں سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اور
اسی طرح ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزے میں کئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کے کام کرتے ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری روزوں کو اور ہمارے صدقات کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کبھی خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہمیں خود پسندی میں، یہ تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت صدقہ کر لیا، بہت روزے رکھ لیے، بہت تراویح پڑھ لی، بہت نمازوں کی پابندی کر لی، بہت سارے عمرے کر لیے، بہت سارے حج کر لیے. یہ جو تصور ہے انسان جو اپنے ذہن میں لاتا ہے، اس سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، اس سے انسان کے اعمال کو اللہ تعالی ختم کرتا ہے. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. دیکھو شیطان انسان کے پاس نیکیوں کے بارے میں 3 جگہوں پہ گمراہ کرتا ہے. 3 جگہوں پہ انسان کو شیطان نیکیوں کے مسئلے میں گمراہ کرتا ہے. نیک کام کرنے سے پہلے آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نیکی کرنے جا رہے ہو، بہت مشکل ہے. جسے روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، رمضان میں روزے رکھنا، گرمی کی دن ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے، مشکل ہے. صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا، کیوں خواہ اتنی محنت سے کمائے ہو، کیوں دے رہے ہو دوسروں کو. یہ شیطان نیک کام کرنے سے پہلے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو کچھ لوگ شیطان کے بہکامے آتے ہیں اور نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کا مقابلہ کر کے آگے آتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. جب نیکی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو پھر شیطان ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے دل میں ریاکاری ڈال دیتا ہے، سنت کی مخالفت ڈال دیتا ہے. ہم کام کرتے ہیں لیکن دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کبھی ہم کام کرتے ہیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہیں کرتے. تو اس طرح سے شیطان آ کے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو برباد کرانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. اور دیکھیے یہ اہم چیز ہے. تیسری چیز، انسان کچھ اگر آگے بڑھ کر کچھ نیک کام کر بھی لے، ریاکاری سے رک بھی جائے، ان غلط چیزوں سے بچ بھی جائے اور اچھے کام کر لے، تو نیکی کرنے کے بعد عام طور پر شیطان انسان کے پاس آ کے کہتا ہے تم نے تو بہت بڑی نیکی کر لی، اب تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو، تمہاری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اور تم اتنا بڑا کام کیوں ہو جتنا بڑا کام کسی اور نے نہیں کیا. یہ تکبر اور خود پسندی میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کو برباد کرنا، ہمارے اعمال کو اکارت کرنا، ہمارے اعمال کو ضائع کرانا. یہ شیطان کا مقصد ہے، اور یہی چیز ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور یہ چیز ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں. دیکھیے ایک بنی اسرائیل کے اندر 2 دوست رہتے تھے، بڑے خاص دوست، بڑے جگری دوست. اس میں سے ایک آدمی بڑا نیک تھا، دوسرا آدمی بہت بڑا گنہگار تھا، غلط کام کرنے والا، برائی کرنے والا تھا. ایک مرتبہ اس کا دوسرا دوست جو گنہگار تھا کوئی ایسا گناہ کیا جس کو پہلے والا دوست بہت بڑا گناہ سمجھا، بہت بڑی غلطی سمجھا، اور کہا کہ اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہا کہ من ذا الذی یتعلی علی ان لا اغفر لفلان، کون ہے وہ جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں میرے فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گا، یقیناً میں اس کو معاف کر دیا اور تیری نیکیوں کو میں نے برباد کر دیا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم اپنے آپ کو تکبر میں، نیکیوں کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا اگر ہو گئے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نکال دیے، دوسروں کے بارے میں اگر حقیر سمجھتے ہوئے، اس کو کم سمجھتے ہوئے کوئی ایسی بات نکال دیں جس سے اللہ ناراض ہو، تو اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ دوسروں کو، جب ہم کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس سے تو میں اچھا ہوں، اس سے تو میں بہتر ہوں، وہ تو میرے سامنے گیا گزرا ہے، گھٹیا ہے، وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں. ایسا اگر کوئی بولتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جملے ہیں. ایسے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ انسان کی نیکیاں اس وجہ سے یا اس کام کی وجہ سے اور ایسے غلط جملوں کی وجہ سے برباد ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح دیکھو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ایسے نیک صحابی ہیں، ایسے نیک صحابی ہیں کہ اپنے پاس ضرورت سے زیادہ مال رکھنے کو حرام سمجھتے تھے، جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ 1 روپیہ رکھنے کو بھی حرام سمجھتے تھے، اتنے نیک صحابی ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، لَأَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ لِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً خَيْرٌ لِّي مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر مجھے اس بات کی یقین ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ایک نماز کو بھی قبول کر لیا ہے، میری ایک نماز کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے تو یہ چیز مجھے دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ ایک نماز بھی ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ تو ہمیں نہیں بول رہا ہے کہ تمہاری کون سی نماز قبول ہوئی، لہٰذا انسان کو کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لو علمت ان اللہ تقبل لی سجدہ واحدہ او صدقۃ درہم واحد لتمنیت الموت، اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کون؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اللہ کے نبی کے خاص صحابوں میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ میرے ایک سجدے کو بھی قبول کیا، پوری زندگی پر اللہ کی عبادت کرنے والے، پوری زندگی پر تہجد کی پابندی کرنے والے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سجدہ بھی میرا قبول ہوا بلکہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، یا 1 درہم اللہ کے راستے میں نے صدقہ جو کیا اس کو اگر قبول ہو گیا بلکہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، جتنے لاکھوں درہم میں نے دنیا میں قبول کی اس میں سے صرف 1 درہم اگر قبول کر لیا اللہ، تو اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے تو اس کے بعد میرے نزدیک موت پسندیدہ ہے اور میں مرنے کی خواہش کروں گا، اور پھر اس کے بعد مجھے دنیا میں مزید کچھ چاہیے نہیں، دنیا میں مجھے مزید اس سے بھی زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ اب ہم لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں روزانہ یا 2-3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت بڑی عبادت کر لی ہے، بہت بڑے نیک ہیں، ہم بہت بڑے بزرگ بندے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے، یہ تصور، یہ تکبر، یہ خود پسندی کا خیال ہم اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ کیا ہیں وہ 3 گناہ؟ ہوا متبع، اگر خواہش نفس کی پیروی انسان کرتا ہے، اس کے دل میں جو خواہشات آتے ہیں اس کی پیروی کرتا ہے تو اس سے انسان کو وہ گناہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسری چیز ہے شحم مطاع، اگر انسان کنجوس پہ کنجوس، بخیل پہ بخیل ہوتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہا اعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن، اللہ کے نبی نے کہا ان 3 گناہوں میں یہ جو تیسرا گناہ ہے یہی سب سے زیادہ سخت گناہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، انسان اپنے بارے میں اچھا سمجھ لینا اور تکبر کا شکار ہو جانا اپنی نیکیوں کی وجہ سے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ، اور بلکہ سب سے بڑا ہلاک کرنے والا ایک گناہ ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے انسان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، بہت سارے نیک کام کرتا ہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی کو دکھانے کے لیے، صدقہ کر رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، تراویح پڑھ رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو یقیناً اس کی وجہ سے بھی انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ نے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ جس میں میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، یعنی ریاکاری کرتا ہے، میرے ساتھ دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی کام کرتا ہے، میرے ساتھ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کرتا ہے، تو میں اس کو بھی اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اعمال کو میں برباد کر دیتا ہوں، یہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اور اسی طرح انسان
جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اس سے بھی انسان کے گناہ برباد ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو بلایا جائے گا جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر اچھائیاں ہوں گی، بہت بڑا نمازی، بہت بڑا روزے دار، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا شخص، بہت بڑی نیکیاں لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا، پہاڑوں کے برابر اچھے کام اور نیکیاں لے کر رب کے سامنے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کرے گا۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری نیکیوں کو اٹھا کر دوسروں کو دے دے گا۔ کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر زبردستی کیا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپا ہوگا، یا کسی کی مزدوری میں یا کسی کے جو حق ہے اس میں کچھ کوتاہی کیا ہوگا۔ اور اسی طرح جیسے شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر پر اگر ظلم کرتے ہیں، یا گھروں میں ساس بہو کے جو مسائل چلتے ہیں اگر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یا باپ اولاد پر، اولاد باپ پر ظلم کرے، ہر طرح کا ظلم اس میں شامل ہے کہ اگر انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں لے کر دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ جب دیکھا جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچی ہے، لیکن مظلوم بچے ہیں، ان کو ابھی نیکیاں دینا ہے، حق والے حق مانگنے کے لیے ابھی کھڑے ہیں، تو کیا کیا جائے گا کہ ان کے سارے گناہ لے کر اس آدمی پر ڈال دیا جائے گا اور اس کو لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یقیناً انسان جو ظلم کرتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یقیناً اس کی وجہ سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، ضائع ہو سکتی ہیں۔ پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر انسان اللہ کے پاس جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں لے کر دوسروں کو دے دے گا۔ اور اسی طرح تنہائی میں جو انسان گناہ کرتا ہے، تنہائیوں میں جو انسان غلط کام کرتا ہے، اس سے بھی انسان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اس سے بھی انسان کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ بَيْضَاءَ، تو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے آئیں گے، لیکن ان پہاڑ برابر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا، چکنا چور کر دے گا، ہلاک و برباد کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، وہ لوگ کون ہیں؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے، کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہو جائیں، کم سے کم معلوم ہو جائے وہ کون لوگ ہیں تو ہم لوگ ان سے بچیں گے، ایسا ہونے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، تمہاری طرح عام لوگ ہیں، لیکن جو تنہائی میں رہتے ہیں، خلوت میں رہتے ہیں، اکیلے میں رہتے ہیں، تو اللہ کی حرمتوں کی پامالی کرتے ہیں، تنہائیوں میں غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے دکھتے ہیں لیکن اکیلے میں ہوتے ہوئے تو غلط کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، اگرچہ کہ وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کیوں نہ لائے۔ تو معزز حاضرین، صرف نیکی کرنا نہیں ہے بلکہ نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو بچا کے بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہو، محنت سے کمایا ہوا مال ہو، سونا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سونا چاندی کاغذات اور دستاویز وغیرہ ڈاکومنٹس لے جا کے بڑی حفاظت کے ساتھ الماریوں میں رکھتے ہیں، بینک کے لاکرز میں محفوظ رکھتے ہیں، بینک کے اکاؤنٹس میں پیسوں کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری محنت کی کمائی ہے، ہماری محنت ہے، پسینہ بہا کر ہم نے اس کو کمایا، اپنے ذہن کا استعمال کر کے ہم نے اس کو کمایا، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔
لیکن افسوس ہے کہ کچھ مسلمان جتنی توجہ اپنے مال کی طرف دیتے ہیں اتنی توجہ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیتے. نیکیاں بھی بڑی محنت سے کی جاتی ہیں، اعمال صالحہ بھی بڑی محنت سے انسان کرتا ہے. روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا، گرمی ہو، سردی ہو، نیند ہو یا دوسرے کام ہو، قربان کر کے انسان نماز پڑھتا ہے. رمضان میں بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، گرمیوں میں سخت پیاس ہو پھر بھی صبر کر کے روزہ رہتا ہے. اللہ کے راستے میں اپنے محنت سے کمایا ہوا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یقیناً اتنے سارے نیک کام کرتا ہے، یہ نیکیوں کو کرنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، لیکن آسانی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے برباد ہونے کے لیے، آسانی سے اس کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن پیسہ ہے، مال ہے، جلدی اس کو ضائع نہیں کرتا. تو ہمیں اپنے مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے. کیونکہ اگر مال برباد ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیکیاں ضائع ہو جائیں گی تو بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن جو ہمارا ساتھ دیں گی یہی نیکیاں ہیں، ہمارے قبر میں جو چیز ہمارے ساتھ آئے گی وہ یہی نیکی ہے. لہٰذا اپنے نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنے نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے نیکیوں کو برباد ہونے سے بچاؤ. یہی اس جمعہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نیک کام کرنے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی نیکیوں کی حفاظت کرنے اور نیکیوں کو محفوظ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو، ہمارے غلط کاموں کو، ہمارے فحش کاموں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی آگے کی زندگی میں بھی ہمیں اچھے کام کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے. جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں. وجزاکم اللہ.